اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، 11ویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ ماہ فاخر ربیع الاخر کی ساعتوں میں ہوا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ نگران شورا نے نوازا حجویری کابینات کے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے۔ سرزار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی ساعتوں میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا مدنی مذاکرہ، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے مزین سلسلہ، جس میں عاشقان رسول کی ایک تعداد نے شرکت کی۔ کھانے سحری و ملاقات اور خصوصی مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی رحمت صفا ہے باعث برکت، صفا ہے صاحب عزت، صفا ہے بحر سخاوت، صفا دریائے کرامت، صفا ہے محزن عظمت، صفا غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور مالٹا سردیوں کا پھل ہے، ان کے کچھ طبعی فوائد ہمیں بتائیں۔ جو تحقیق ہوتی ہے سائنسدانوں کی، اس کے مطابق اس میں معدنی نمک، کیلشیم، میگنیشیم، فولاد، پوٹاشیم، فاسفورس، جست اور تانبا وغیرہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وٹامن سی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، وٹامن جی بھی ہوتا ہے، سیٹرک ایسڈ بھی اس میں ہے، اور اس کا جوس جو ہے مالٹے کا وہ ہاضم ہوتا ہے، یعنی کہ کھانا ہضم کرتا ہے، دل و دماغ کو فرحت بخشتا، معدے کو قوت دیتا ہے، صالح خون پیدا کرتا ہے، اچھا خون بناتا ہے، جس سے انسان کی رنگت صاف ہوتی ہے اور اس میں نکھار آتا ہے، موسمی شدتوں سے بچاتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا جتنا پتلا ہوتا ہے ذائقہ بھی اچھا اس کا اور اس کے فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ البتہ جو نزلہ، زکام، کھانسی جو ٹھوں ٹھوں کرتے رہتے ہیں نا، یہ ان کو مالٹے سے بچنا ہوگا کہ یہ نزلہ کھانسی اس میں یہ اضافہ کر سکتا ہے، اور جن کو کھٹی چیزیں نہیں چلتی تو ان کے لیے یہ کہ کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اگر مالٹا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی کھٹائی جو وہ نقصان نہیں کرے گی۔ اگر 2 گلاس مالٹے کے روزانہ کوئی پی لے تو اس سے اس کے دل کا جو مرض ہارٹ اٹیک سے بچاؤ اس سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اورنج جوس بھی اگر 2 گلاس پیے نا روزانہ تو اس سے بھی انشاءاللہ دل کے امراض سے اس کو پروٹیکشن ملے گا۔ میں بات چیت کر رہا تھا، 2 جو تھے یہ سلطنت عمان سے آج ہی آئے تھے،
اور صرف ہمارے پاس آئے تھے، بتایا گیا. تو میں تھوڑا ان سے بات چیت کر رہا تھا، تو ایک اسلامی بھائی بڑی ضد کر رہے تھے کہ اب مجھے ٹھپکی لگا دو، مجھے ٹھپکی. میں نے کہا یار تم سمجھتے نہیں ہو کہ زبان. تھوڑا میں نے غصہ کیا اس پر. اب میں اس کو کبھی سے تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ہے کون. اب مجھے یاد تھوڑی تھوڑی شکل یاد تھی. بڑے اسلامی بھائی تھے، داڑھی پوری تھی. اب پتہ نہیں ناراض نہیں ہو گئے، تھوڑی بے چینی ہو رہی ہے. اب اس کو تلاش کہاں سے کروں؟ یہ ابھی بات ہے سحری کے بعد کی. اب وہ کچھ اسلامی بھائی چلے گئے، اس میں چلے گئے وہ. اب وہ کہاں کے تھے یہ بھی نہیں پتا. کسی نے دیکھا ہو تو بالکل ان عمانیوں کے پیچھے پیچھے تھے وہ. جی آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ آپ قریب تھے میرے. تو یار اس کو معافی مانگنے کے لیے اب اللہ کرے یہ ضیاء کوٹ کے ہوں گے تو مل سکتے ہیں. مرکز الاولیاء والے تو آج چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ضیاء کوٹ والے ہوں. آپ اگر بیٹے جانتے ہیں تو ان کو ڈھونڈ کے معافی مانگ لینا ہے نا، اور میرے سے ہو سکتا ہے ملوا لینا. قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ سنتے تو ہیں، اب خدا بہتر جانے. ایک قبر میں دوسرے کو دفن کرنا منع ہے، یہ تو لکھا ہے. تو 70 پتہ نہیں کیسے نکلیں گے پھر اس میں سے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وہ اپنے والد کو اپنی والدہ کی قبر کے اوپر دفنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح 70 مردے کو اٹھائے گا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو برابر میں بھی تو دفن کروایا جا سکتا ہے نا، دونوں پھر بھی اکٹھے اٹھیں گے نا. لیکن وہ اسی کے اوپر ہی دفناتا ہے. غلط کرتا ہے، جائز نہیں اس طرح. ہم جب مرکز الاولیاء سے کراچی میں آتے ہیں تو ٹرین کے ذریعے آنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا ٹرین کے اندر، چلتی ٹرین کے اندر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے. تو چلتی ٹرین کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے، بہار شریعت میں بھی یہی لکھا ہے کہ نماز میں استقرار شرط ہے، ٹھہرا ہوا. تو ٹرین جب چل رہی ہے تو چلتی ٹرین میں فرض، وتر اور سنت فجر نہیں ہوگی. ان نمازوں میں استقرار شرط ہے. تو جب رک جائے تو پڑھ لے. تو اب اگر ٹرین رکتی ہی نہیں ہے، وقت جانے کا خطرہ ہے کہ وقت چلا جائے گا، تو حکم یہ کہ پڑھ لے. اور اگر اس دوران واقعی رک جائے تو پھر پڑھ لے، اور اگر نہیں رکتی تو اب بعد میں جب بھی اترے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے آئے ہوئے عاشقان رسول کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء شیخ پورہ قصور عطار نگر ننکانہ 13 کابینوں نے یہاں شرکت کی ہے. اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے سفر کیا ہوگا. تحریک متحرک کارکنوں سے چلتی ہے. جب شہر قدیم ہو اور مدنی کام بھی بہت پرانا ہو
اور بہت سینئر اسلامی بھائی اس شہر میں اگر رہ رہے ہو نا تو ہر سینئر اسلامی بھائی کو اس کی ذمہ داری کے مطابق ذمہ داری ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا. خود حجویری کابینہ میں بھی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو دعوت اسلامی میں 20 سال سے اوپر ہو گئے ہو. اب 20 سال سے اوپر والا ذمہ دار کوئی دنیا کا کوئی ملک ہی سنبھالتا؟ کیا ایز پر انویسٹمنٹ ان سے ہم ارننگ لے پا رہے ہیں، یا یہ ایز پر انویسٹمنٹ اپنی ارننگ دے پا رہے ہیں؟ جو تحریک سے پرانے اسلامی بھائی وابستہ ہیں، میری اول تو ان سے یہ میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شہر سے باہر نکال کر مدنی کام کرنے والا بنائیے. تو تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو پہلے تربیتی مراحل سے گزارنا پڑے گا. سرحدوں کے محافظ ہیں جو اپنی فیملیاں اپنے شہروں میں رکھتے ہیں اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شہروں میں رہنے والے سکون کی نیند سوتے ہیں. اسی طرح تحریکوں کے ذمہ داران فیملیاں لے لے کر نہیں گھوما کرتے، ان کی فیملیاں وہیں رہتی ہیں اور خود جا کر مسلک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر مسلک کے اعلیٰ حضرت کی حفاظت کرتے ہیں. آپ سب نے یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے ان شہروں کو، ان علاقوں کو دیکھنا ہے جہاں پر مدنی کام کمزور ہے. خود آپ کے مرکز الاولیاء لے لیجئے یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں لے لیجئے، کئی ایک سے ایک علاقے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے علاقے میں بندہ اتنا وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتا جو کارکردگی یہ اپنے شہر سے اور اپنے ملک سے باہر دکھا پاتا ہے. جب پریشانی کسی دامن سے لگی ہوئی ہو نا یافور بھائی، تو انسان کا جسم تو آپ کے ساتھ ہوگا مگر دل، دماغ، گردہ، پھیپڑا ساری پریشانیوں میں ہوگا. دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جو مدنی کام کرنے کے تجربے رکھتے ہیں، ان کی اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایسے کئی پاکستان کے علاقے موجود ہیں، کئی دنیا بھر کے علاقے موجود ہیں. پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں کو منوائیے، اپنا پاسپورٹ بنوائیے، اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو اپنا پاسپورٹ دیجئے اور یہاں پر اپنی پرفارمنس دکھائیے. اس کے بعد پاکستان کے باہر جا کر دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیے. جو مدنی کام نہیں کرتے وہ پہلے اپنے علاقے میں مدنی کام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے وہ کام کر جائے گا. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت فرمائی. شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ مناجات افطار میں بھی آپ کی شرکت کا سلسلہ ہوا. بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر، بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر، بے کسو مجبور کی. زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جا چلے تیری رضا پر، بے کسو مجبور کی، جا چلے تیری رضا پر، بے کسو مجبور کی. نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں. لاج رکھنا روز محشر، بے کسو مجبور کی. رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے بحریہ ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں تاجر میاں فیض سے ملاقات کی. انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، جبکہ مختلف اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ نے ان کی قیادت فرمائی. آپ کا مرکز الاولیاء لاہور اور ننکانہ پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوا. آپ نے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا. اللہ میری جھولی بھر دے
جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل اس کی ضرورت ہے. آج کل کے دور کے مطابق یہ جو ہے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو امیر اہل سنت ہیں الیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو صحیح ماحول میں جس آج کل کے ماحول میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے مطابق جو ہے ماشاءاللہ وہ ورک کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حق جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی دے رہا ہے. اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے. آئیے دیکھیں مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان یہ ہے جو آیت کریمہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے. محبت و عشق والے اس کو پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا معنی کیا؟ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو شب ولادت ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. کیونکہ شب ولادت حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے. جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہوئی وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کی نزول کی بنا پر مشرف ہے. الحمدللہ 12 ربیع النور مسلمانوں کے عیدوں کی بھی عید ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور کو دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، دریائے صابا خشک ہو گیا. ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے معجزہ شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، کعبے کو وجد آ گیا. تو حضور علیہ السلام جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے. جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی، تعریف کی، اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی اور پسینے کی بوند آپ کے چہرے میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے موتی. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. میں جس محبوب کا امتی ہوں وہ آقا تو ایسے تھے کہ درختوں کو اشارہ فرماتے تو درخت آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے. وہ تو ہم اس آقا کی امتی ہیں کہ جن کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. ہم تو اس آقا کے امتی ہیں
کہ جو کل قیامت کے روز پہ گناہگاروں کے رب کے حضور جو ہے یہ سفارش فرمائیں گے. ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سنت. رکن شورا حاجی رفیع العطاری کی ہانگ کانگ میں مدنی حلقے میں شرکت ہوئی. آپ نے یہاں شرکا کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں. اس ضمن میں نیکی کی دعوت و شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا، جبکہ حضرت مولانا مفتی وسیع الرحمان القادری صاحب مدہ ذلہ العالی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. چٹاگرام چلو 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 چٹاگرام چلو. 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، ہر طرف سے آ رہے گے، ہر طرف سے آ رہے گے قافلے چٹاگرام میں. چٹاگرام چلو 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 چٹاگرام چلو. اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا، اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا. خیر سے ہو خیر سے، خیر سے ہو خیر سے، خیر سے چٹاگرام میں. چٹاگرام چلو 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 چٹاگرام چلو. ہر طرف کہتے پھرو ایک ایک کو دعوت یہ دو، ہر طرف کہتے پھرو ایک ایک کو دعوت یہ دو. اجتماع پاک میں، اجتماع پاک میں آپ آئیے چٹاگرام میں. چٹاگرام چلو چٹاگرام چلو چٹاگرام چلو چٹاگرام چلو. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 10، 11، 12 فروری 2016 کو چٹاگانگ نور نگر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو بہادرہٹ کے قریب ہے مدینۃ الاولیاء چاڑگام میں یہ جو 3 روزہ اجتماع ہونے والا ہے، ناچیز کو یہ دعوت پہنچی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے. الحمدللہ اس کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے میں بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کرتا ہوں، اور تمام اہل سنت کے جتنے حلقے ہیں، اہل سنت کے جتنے مدارس ہیں، مدارس اہل سنت خانقاہ ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے شعبے ہیں، ہم تمام خصوصاً بنگلہ دیش چٹاگانگ کے جملہ اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں اس اجتماع میں بنفس خود شرکت بھی کریں اور اپنے اپنے حلقے میں
सबको दावत भी करें, इशाअत भी करें, ताकि ये अहले सुन्नत की तरक्की हो, कामयाबी हो। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मरकज़ुल औलिया लाहौर के मेन ऑडिटोरियम में सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर काजी सईद, दीगर डॉक्टर्स और मुलाजमीन ने शिरकत फरमाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। इज्तिमा के इख्तिताम पर शुरका से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। اور رخ کرتے ہیں سیدی سندی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے ہند کی جانب، جہاں کولا میں نگران کابینہ کی مختلف مقدمی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ بھی دیکھیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی 97 ڈپارٹمنٹس میں شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، جس میں سے ایک شعبہ اورات مقدسہ بھی ہے۔ ہم اس وقت ہند کے شہر کولا یہ فیضان مدینہ میں موجود ہے۔ یہاں پر یہ جو ڈبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوراق مقدسہ کا ہے۔ امیر اہل سنت کی ترغیب پر یہ شعبہ قائم ہوا ہے اور الحمدللہ یہاں پر بھی اس کا نظام ہے۔ اوراق مقدسہ یہاں لا کر رکھے جاتے ہیں، پھر یہاں سے ان کو کسی ادب کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں دنیا بھر کے ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے مساجد میں یا جہاں مناسب سمجھے اس طرح کے ڈبے لگائیں، ہماری مجلس سے رابطہ کر کے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مختلف مقامات پر تقسیم اسناد اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ باب المدینہ کراچی میں منعقدہ تقسیم اسناد اجتماع میں رکن شورا حاجی امین اتاری نے شرکت فرمائی۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو پختہ صاحب ایمان بنا، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے۔ اپنا مستانہ بنا دیوانہ
जाना बना, मुर्शिद व उस्ताद का या रब बना इसको मुती, मुर्शिद व उस्ताद का या रब बना इसको मुती। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, जिन्होंने आज बिलखुसूस हिफ्ज़ कुरान करने की सादत हासिल की, देख कर कुरान पढ़ने की सादत हासिल की, उन वालिदैन को मुबारक, उन सरपरस्तों को मुबारक कि जिनके मदनी मुन्नों का आज ये इज्तिमाई तक़सीम असनाद का सिलसिला मुकर्रर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसतुल मदीना ड्रिप कॉलोनी नंबर 4 दावत इस्लामी के बहुत पुराने मदारिस में से इसका नाम है और इस साल यहाँ से हिफ्ज़ करने वाले मदनी मुन्नों की तादाद है 12 यानी 24 और जिन मदनी मुन्नों ने नाज़रा मुकम्मल किया उनकी तादाद है 48। मैं भी चाहता हूँ कि लोग भी इस मदरसे में अपने बच्चों को हिफ्ज़ और नाज़रा के डालें। मदरसा बहुत अच्छा है और मदनी माहौल घर का बना है। मेरा बच्चा जब से माहौल में आया है माशाल्लाह मदनी माहौल बन गया है घर का। मदनी माहौल के आने की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिला है। आपसे मदनी चाहे अपने बच्चों को भी मदरसा मदीना में दाखिल कराएं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें या उन्हें हाफिज़ या दीन से लगाव पैदा करें। 15 जनवरी 2016 बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद नमाज इशा रात 8 बजे कोलंबो श्रीलंका में दारुल मदीना इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगाज़ सुन्नतों भरे इज्तिमा से होगा, जिसमें रुकन शूरा हाजी मोहम्मद रफ़ीउल अत्तारी सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। इस सिलसिले में उलमाए किराम और शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। हिंद से तशरीफ़ लाए हुए मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना शेख अब्दुल्ला जमाली दामत बरकातुहुल आलिया ने दारुल मदीना कोलंबो का दौरा किया। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आज की फिक्र मदीना फरमा लीजिए। दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मादानी खबरें मुलाहजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-इस्लामी.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मादानी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद मादानी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मादानी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया